شکر گزاری کرتے ہوئے آئے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے رسولوں کے اعمال کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آج پھر ہم چیپٹر 5 میں سے دیکھیں گے۔ بک آف ایکٹس چیپٹر 5۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے اینڈ کیا تھا دیٹ از ورس 11 5:11 لکھا ہے، اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کچھ ہوا اس وقت، خاص جو ایک کپل تھا حننیہ اینڈ سفیرہ کی جو ایک ڈرامائی جو ڈیتھ تھی، اس کے ذریعے سے خدا نے اپنی قدرت ظاہر کی، اور کلیسیا پر ہی نہیں بلکہ سب سننے والے سراؤنڈنگ ارد گرد جو لوگ تھے ان پر بھی بڑا خوف چھا گیا۔ یہ تھی خاص بات جو پہلی کلیسیا میں نظر آتی ہے۔ کیا تھی؟ پیورٹی، پاکیزگی ان دا چرچ۔ خداوند بالکل برداشت نہیں کرتے تھے کہ اس کے نام سے کہلانے والے ذہنوں میں بھی کوئی غلط خیال رکھیں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں بھی کوئی غلط بات ہو، جھوٹ ہو یا مکاری ہو یا غلط بات ہو۔ دیٹ واز پیورٹی ان دا چرچ۔ تو دوسرا، رسولوں کے ذریعے سے پاور شو کی، پیورٹی اینڈ پاور، کہ اگر چرچ میں کوئی ایسی بات ہے تو ہی وانٹ ٹو کلینز دا چرچ، اینڈ فار کلینزنگ ہی یوزڈ ہز پاور۔ اس نے اپنی قدرت کو یوز کیا اور اس قدرت کے وسیلے سے دونوں شخص ہلاک ہوئے۔ اب آگے جب آتے ہیں ورس 12 میں تو دیکھتے ہیں اور پاور، کہ اس وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ خداوند نے کلینزنگ کی اور اس طرح دو شخص ہلاک ہوئے تو لوگوں نے چرچ آنا چھوڑ دیا یا چرچ سے دور ہو گئے، بلکہ لکھا ہے اور رسولوں کے ہاتھوں سے ورس 12 بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اوروں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے، اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، کثرت سے۔ آج لوگ دنیا میں سخت تعلیم نہیں سننا چاہتے، کہتے ہیں اتنے تو بڑی سخت تعلیم دیتی ہے، وہ تو بھائی جاندے نے کیونکہ انہوں کو ڈفرینٹ آپشن ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اتنی سخت تعلیم دی گئی کہ ایون دے ڈائڈ آن دا اسپاٹ۔ لیکن کیا ہوا؟ مرد و عورت کثرت سے کلیسیا میں آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا کر چارپائیوں اور کٹھولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے، اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئے کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے۔ رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام، یہاں تک کہ سراؤنڈنگ یروشلم کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی شہر تھے، ارد گرد جتنے بھی گاؤں شہر تھے، وہاں تک جب یہ بات پہنچی کہ کس طرح خدا یروشلم میں رسولوں کے ہاتھوں سے بڑے بڑے کام اور معجزات اور نشان ظاہر ہو گئے، تو وہ ہر طرح کے مریضوں کو، ہر طرح کے بدروح گرفتہ، ایون ڈیمن پوزیسڈ جو لوگ تھے، ان کو بھی کیا کرتے لا کے تو کہاں سڑکوں پر، کناروں پر رکھ دیتے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں ویژولائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیا منظر ہوگا یروشلم میں، منظر کیا ہوگا؟ ہر طرف لوگ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور ہاٹ ٹاپک کیا ہوگا ان دنوں کا یروشلم میں؟ اسپورٹس، گیجٹس، فیشن، پالیٹکس، نتھنگ بٹ جیزس۔ یہ تھا ٹاپک۔ ہر کسی بھی دکان پہ، کسی بھی مجمع میں، کسی بھی جگہ پہ، ہر جگہ گھروں میں، سڑکوں پہ ایک ہی بات ہو رہی تھی، ریزریکٹڈ کرائسٹ، جی اٹھا مسیح کے بارے میں۔
اور رسولوں کے بارے میں کہ کس طرح خداوند رسولوں کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ لوگ بیماروں کو لا کر سڑکوں پر رکھ دیتے اور انتظار کرتے کہ اگر پترس کا سایہ ہی پڑ جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے بیماروں کو لاتے اور سب اچھے کر دیے جاتے، اٹس مین وہ دعا کرتے یا چھوتے یا ان پر کلام پڑھتے تو وہ ٹھیک ہوتے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر آج کل کی ہم ماڈرن ہیلنگ کروسیڈ دیکھتے ہیں، سو کالڈ فیتھ ہیلر، تو وہاں پر اس طرح کی ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی جو رسولوں کی زندگی میں ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، اور کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں بندے نے ہیلنگ نہیں ملی، وہ اس طرح واپس چلا گیا۔ لیکن سب اچھے کر دیے جاتے۔ میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دا ریئل سین ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسی ہیلنگ میٹنگ میں جائیں تو ہمیشہ ویری کیئرفل، کہ بہت سے دنیا میں ایسے بھی آج لوگ نکل آئے ہیں جو صرف فیک ہیں، اور اس طرح کی وہاں پہ معجزات اور اس طرح کی ہیلنگ نہیں ہوتی جو بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب ہیل کر دیے جاتے۔ ایک اور بات میں نے یہاں پڑھی لکھا ہے، اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے۔ جب وہ سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے، یہ سلیمان کا برآمدہ وہ تھا، ہیکل کے باہر پورچ بنے ہوئے تھے، تو وہاں پر اکثر، کیونکہ اس وقت چرچ کی اپنی کوئی بلڈنگ نہیں تھی، تو ان کو وہاں پر ہی موقع ملتا تھا کہ وہاں پر جا کے خدا میں یہ کیونکہ لوگ وہاں پر آتے جاتے رہتے تھے، وہاں پر عبادت کے لیے، قربانیوں کے لیے، ڈفرینٹ کاموں کے لیے، تو اس لیے ان کے لیے سب سے بہتر جگہ وہی تھی جہاں پر جمع ہوتے برآمدوں میں، وہاں بحث ہوتی، کلام ہوتا، تو وہ وہاں پر۔ اور لکھا ہے کہ اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے۔ اوروں کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو دل سے کمیٹڈ نہیں تھے، جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ آج تو چرچوں میں لوگ پرٹینڈ کر سکتے ہیں، ایمان لائے ہیں نہیں لائے، بیپٹائزڈ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہے ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، چاہے بھیس بدل کے ہم آ گئے ہیں تو کوئی کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اس وقت ایسا نہیں تھا۔ جو لوگ اندر سے ٹرولی کمیٹڈ یا ان کو قبول کر کے یا ان کی ٹیچنگ پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ پیچھے ہی رہتے تھے۔ کہتے بھائی اگر ہم اپنے دلوں میں کوئی گندی بات، غلط خیال ذہنوں میں یا زندگی میں لے کے اندر جائیں گے تو ہو سکتا ہے واپس بھی نہ آ سکے، تو نہ ڈگ کے مر جائیے۔ اتنی پیورٹی تھی وہاں۔ پھر بھی لکھا کہ کثرت سے لوگ ان میں شامل ہوتے تھے، ابنڈنٹلی۔ لیکن وہ لوگ جو دل سے یقین نہ رائے تھے یا دل میں ڈاؤٹ تھا یا ان کی زندگیوں میں ایسی بات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ شامل ہی نہیں ہوئے۔ بلکہ لکھا ہے ان میں سے کسی نے جرت نہ کی، کہ خداوند کی حضوری کا، اس کی پریزنس کا احساس اتنا گہرا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہم غلط انٹینشن کے ساتھ اور وہ ایسے ہی جھوٹ موٹ ان کے ساتھ کہ اسی بھی ایمان رکھنے اینجل شامل نہ ہو۔ پیور لوگ تھے، کیونکہ ہر کوئی ان کی زندگی سے حقیقت دیکھ سکتا تھا، سچائی دیکھ سکتا تھا، ان کی زندگیوں سے نظر آتی تھی رسولوں کی، بلکہ جو ان کے ساتھ مل جاتے تھے ان کی زندگیوں سے بھی نظر آتا تھا کہ they are true people, they are pure people and they are teaching the pure gospel۔ اور لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے، عزت تھی ان کی وہاں پر، کیونکہ ان کی کسی بات سے کوئی تو ان کی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ تم میں بڑا تسی اپنے آپ سمجھ دے ہو، لیکن یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ تمہاری زندگی میں کیوں کہا۔ That was a purity in the church۔ خالص چرچ، خدا ایسی ہی جیسے کہ وہ فرسٹ چرچ تھا، ایسا ہی اصل میں خداوند چاہتا ہے کہ اس کا چرچ ہو پیور۔ اور یہ معجزات اور یہ بڑے بڑے نشان آپ رسولوں کی زندگی میں دیکھیں گے، لیکن اس کا پرپس کیا تھا ان ونڈرز اینڈ سائنس کا؟ کیونکہ اس وقت خداوند یسوع مسیح اپنی اس خوشخبری کو، اس منادی کو، اس انجیل کی خوشخبری کو ثابت کرنے کے لیے جو رسولوں کے ذریعے سے بیان کی جاتی تھی، معجزات اور نشانات کے ذریعے ثابت کرتا تھا۔ کیونکہ ایون عبرانیوں 2:3 میں لکھا ہے
تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت تک پہنچا. سننے والوں شاگردوں جو اس کے پہلے جو اس کے ساتھی تھے اس کے وسیلے سے پھر کہاں ہمیں ٹرانسفر ہوا. ورس 4 میں لکھا ہے ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا. یہ خداوند تھا کہ یہ معجزات کے ساتھ ساتھ ثابت کرتا تھا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں it's true. That is true. یعنی اس قسم کے معجزات و نشانات رسولوں کی خدمت پر ایک طرح سے ایک سیل تھی, گواہی تھی, اور یہ اس لیے تھا کہ اس وقت ان کے پاس ریٹن کوئی بھی بائبل نہیں تھی سوائے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے. تو جب جب یہ ساتھ ساتھ بائبل لکھی جاتی رہی اسپیشلی نیو ٹیسٹامنٹ, تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ نشان و معجزات فیڈ ہوتے گئے. ایون جب پول کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں جا کے تو آخر میں پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو وہاں بیمار چھوڑا, وائی, جبکہ اس کے رومال سے ان کے سایوں سے سب شفا پاتے. یہ نہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے اور خدا آج معجزات نہیں کرتا, یہ ایسی بات نہیں, خدا آج بھی معجزات کرتا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ریٹن کوئی بھی بائبل نہیں تھی, اب ہمارے پاس آج بہت بڑا جو ثبوت ہے وہ ہے کلام مقدس, بائبل لکھا ہوا کلام جو کمپلیٹ ہے. آگے یہ تو ہو گیا پیورٹی اینڈ پاور. اب آئے گی پرسیکیوشن, کیونکہ جب یہ سب کام ہوتے ہیں بڑے بڑے کام کسی بھی گروپ میں کسی بھی کلیسیا میں, تو پھر کیا ہوتا ہے ابلیس بھی اس طرف رخ کرتا ہے. جب تک وہاں ٹھنڈا کام پڑا ہوتا ہے سب بس آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں وغیرہ کہ ٹھیک ہے انہوں چلن دیتے تھے, بس سارے ستے ہی ہوئے, بس ایک روٹین بنائی. لیکن جب وہاں پہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, جب وہ لوگ گرو ہوتے ہیں, چرچ میں گروتھ ہوتی ہے, میچورٹی ہوتی ہے, لوگ ایمان میں بڑھتے ہیں, تو ابلیس بھی پھر اسی طرح حملہ کرتا ہے. تو لکھا ہے پھر صدار کاہن ورس 17 اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا. مگر خداوند کے ایک فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ. اور وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے. اب بے شک ابلیس حرکت میں آ گیا. یہاں پہ لکھا نا حسد کے مارے اٹھے صدوقی. اصل میں سب سے زیادہ حسد جیلسی جو ہوتی ہے وہ ابلیس کو ہوتی ہے, لیکن وہ استعمال کرتا ہے لوگوں کو جو پہلے ہی غصہ کیے ہوتے ہیں, جن کے اندر کوئی نہ کوئی پہلے سے نفرت ہوتی ہے, پھر وہ ان کو اور زیادہ بھڑکا دیتا ہے. تو لکھا ہے حسد کے مارے اٹھے. حسد کیوں تھا کہ یہ تو پاپولر ہوتے جاتے ہیں, لیڈر تو ہم ہیں, اتھارٹی تو ہم ہیں, لیکن پاپولر یہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں, لوگ سب ان کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اس یہودیوں میں سب سے بڑی اتھارٹی تھی سینہیڈرن جو 70 بزرگوں کی جماعت تھی, تو ان کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ان کا حکم ٹالنا سیدھا موت تھی. تو نے کہا یہ کیا ہے, ہم نے ان کو منع بھی کیا تھا, لیکن یہ پھر انہوں نے آگے جا کے ہم دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو سارے یروشلم میں یہ ڈاکٹرن پھیلا دی ہے. لیکن کبھی نہ بھولیں جب پرسیکیوشن ہوتی ہے, جب آپ پر ابلیس کی طرف سے حملے ہوتے ہیں, تو خداوند ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے. خداوند پھر بھی اسی طرح کمالات کرتا ہے, اپنے ہاتھ پاور والا ہاتھ یوز کرتا ہے, قوت والا. تو کیا اس نے کیا, اپنے فرشتے کو بھیج دیا. فرشتوں آدمیوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی کام جاری اور ساری تھا. تو کیا ہوا, ایک فرشتہ رات کو قید خانہ کے دروازے کھول کر فرشتے نے کیا تن بچا لیتا ہے, ہم نکلو تو شہر تو بعد کتے پھج پھج جاؤ, چھپ چھپ جاؤ, کہتے ہیں جاؤ ہائڈ سم ویئر. کیا ایسے ہی کہا نہیں, فرشتے نے یہ نہیں کہا تمہیں چھڑا دیا ہے تو جاؤ جا کے تو چھپ جاؤ, کہتے ہیں نہ ٹھیا, بلکہ اس نے کہا جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سنا. رکنا نہیں, پرسیکیوشن ہو رہی ہے, پھر پڑے جانے کے پھر تو چھڑا لیں گے, ڈونٹ وری, جسٹ پریچ
द गॉस्पेल। यहाँ पे एक वर्ड आया, इस जिंदगी की बात, इस जिंदगी की बात है। किस जिंदगी की बात है? यूहन्ना की इंजील में एक जगह पे हम पढ़ते हैं 6 बाब में कि जब खुदावंद कोई सख्त बात कह रहे थे तो लिखा है बहुत से लोगों ने कहा कि ये तालीम बर्दाश्त से बाहर है, ये तो बहुत सख्त तालीम है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिखा है कि फिर बहुत से लोग उस वक्त से यीशु के साथ ना रहे बल्कि वो वापस लौट गए। मैं पहले कहा ना, कई दफ़ा सख्त गल्लां सुन के तो लोग की चर्चा में चढ़ देते हैं क्योंकि वो सीधी उन पे लगती है। असल में वो अपनी ज़िंदगी में वो चेंज नहीं लाना चाहते तो उनको सख्त लगती है, फिर वो कहीं और चले जाते हैं। वो फिर ढूंढते हैं कि कौन उनके मनपसंद की बात कहेगा। तो बहुत से मुड़ गए, 12 शागिर्द वहाँ पे अभी तक खड़े थे। वर्स 67 में लिखा है, 667 में यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस का जो जवाब था, अमेजिंग वंडरफुल जवाब था। पतरस का जवाब क्या था? शमौन पतरस ने से जवाब दिया, है खुदावंद हम कहाँ जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। ये उस जिंदगी की बात है। खुदावंद मनपसंद की नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी की बातें सुनाते हैं, कसरत की जिंदगी, अबदी जिंदगी की बातें। ये शागिर्द जानते थे कि किस जिंदगी की बात ये कर रहा है फरिश्ता, कि जाओ इस जिंदगी की बातें जाके फिर से हैकल में जाकर, हैकल में, क्योंकि सारे यहूदी। और एक और बात थोड़ा सा ज़हन में रखिए, ये पहली जो कलीसिया का पहला जो प्रीचिंग एंड एवेंजलिज्म है ज़्यादातर किन के साथ था? ज्यूज़ के साथ, यहूदियों के साथ। क्योंकि और ये निशानात और हिजायबात ख़ास तौर से यहूदियों के लिए थे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में आगे जाकर पौल इसको कहता है कि यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। यहूदियों के लिए, क्योंकि यहूदी शुरू से देखते आए, जो उनके प्रॉफिट थे वो निशान करके साबित करते थे। मूसा आया तो मूसा ने निशानात करके, इजाबत करके, मौजज़ात के, हाँ की किस तरह यकीन करिए कि तो खुदा दा प्रॉफिट है, नबी है, तो फिर वो निशान और मौजज़ात। तो इसलिए, लेकिन यूनानी लोग थे, वो कहते नहीं हिकमत की गल करो, बहस करो, रीजनिंग दो। तो इसलिए पौल हमेशा उनके साथ रीजनिंग। पौल आगे जाके देखेंगे जब वो जेंटाइल्स में जाते थे तो वो रीजनिंग, वो निशानात करके उनको कायल नहीं करता था। वो उनके साथ कलाम मुकद्दस की गहरी बातों को जो उनके दिमाग में जाती थी, वो दिमाग को देख। लेकिन यहूदी हमेशा निशाना देते। आज भी बड़े सारे लोग नहीं कहते निशान वेखांगे खुदा मौजज़ा ही करेगा तो फिर ही सानू यकीन आएगा। उस वक्त भी बड़े सारे मौजज़ात किए थे, क्या सारे ईमान ले आए? नहीं, बहुत से लोग थे। और ये ख़ास तौर से ये बड़ा जो एक ग्रुप था मजहबी लीडरों का, ये देखे इन्होंने सारे इसराइल में और सारे यरूशलेम में देखा भी क्या हो रहा था, क्या खास क्या हो रही थी बात, हीलिंग और क्या, फ्री दी रोटी लभ रही सी, तेरे शिफा मिल रही थी, तो लोग की वेलकम कर रहे सन। किसी बंदे ने और की चाहिए, बंदा बीमार है, उसका कोई अजीज बीमार है, उन चुक के लै गए, वो इत्थे रहना जी, रोटी भी मिल रही है, हीलिंग भी मिल रही है, प्यार भी मिल रहा है, और की तेनू चाहिए? माल भी बड़ा सी उन्होंने को, फ्री मील उन्होंने मिल रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत था। क्योंकि जितने उस वक्त लिखा है कि उनमें आ मिलते तो अपने घर अपने सब मिलता कि वो सब रसूलों के पास लेके आते और सबको बांटा जाता। और ये छोटी सी बात नहीं, हजारों हजार की तादाद देखी और उनको किस तरह उन्होंने कंट्रोल किया होगा, किस तरह वो उनको बांटते हो गए। हर वो कोई रफड़ नहीं सी पा रहा है, कोई कहना मैनू पहले दे दो, मेरे बच्चों को पहले दे दो। सब बड़े पुरसकून और बड़े अच्छे तरीके से सारा सिस्टम चल रहा था। पतरस ने कहा कि हम कहाँ जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। आगे लिखा है
वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए, तालीम देने लगे। मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदरे अदालत वालों और बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाने में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। दूसरी तरफ वो खुद कुछ और वो फरीसी और वो सरदार जो बुजुर्ग हैं वो प्लान कर रहे हैं, इनको लेके आओ ज़रा, फिर इन पे मुकदमा चालू। और उन्होंने उनको भेजा कि जाओ कैद में से उनको लेके आओ। लेकिन प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाना में ना पाया और लौटकर खबर दी कि हमने कैद खाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया और पहरे वालों को दरवाज़ों पर खड़े हुए पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई ना मिला। हाँ, जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। उन्होंने जाके देखा कि दरवाजे बड़े ठीक ठाक बिल्कुल लॉक लगे ने, आगे पहरेदार भी खलोते ने, लेकिन अंदर जाके जो देखा तो अंदर बंदा ही कोई नहीं। वो परेशान हो गया, अरे सारा कुछ ठीक ठाक से ये हो के गया। समझ गए थे कि ये काम क्या है, ये मुआजिज़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा इसका अंजाम क्या होगा। यार यदि हद की होएगी, कितने जा रहे काम तो बढ़ते जा रहे काम, डर गए। फिर लिखा है कि इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था हैकल में खड़े होकर लोगों को तालीम दे रहे हैं। जिन्होंने तुसी समझा सी यार इन्होंने तो सारे यरूशलेम च सारा अपसैट काम करता है, इन्होंने बंद करो ताकि यह काम पे रुके ना, फिर सोचने की करना है। वो कहते जिन्होंने तुसी बंद किया सी उत्थे ही खलोते थे जिथे छड़ के आए, और वो क्या करें, वो वही काम कर रहे हैं फिर से। प्रेज द लॉर्ड। तब वर्स 26 लिखा है, तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार न करें। उन्होंने कहा जाओ फड़ के ले आओ, लेकिन बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, जबरदस्ती नहीं की। उनको पता था कि अब लोग जो इनकी तरफ है, हर बंदा शिफा पा रहे, हर बंदा उन्होंने नाल है और बहुत से ईमान भी ले आते, अब क्यों इन पर कहीं हमें ही वो स्टोनिंग करके ना मार ना दे। तो मेरा मैं सोच रहा था बड़ी रिस्पेक्ट के साथ गए होंगे, तो उनका जो सरदार होगा पुलिस का, उसने कहा प्लीज़ आओ ज़रा सा साथ चले। तो उन्होंने दूसरी बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बात, इतनी परसिक्यूशन के बावजूद आप देखेंगे परसिक्यूशन बंद नहीं हुई और कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन एक बात जो शागिर्दों ने ना की कलीसिया ने नहीं की, कभी रिटेलिएट नहीं किया, उसका बदला नहीं लिया, उनके खिलाफ कोई एक नया एजेंडा नहीं बनाया, कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनाया चर्च में, कलीसिया में, चलो एक ग्रुप ऐसा बना दिया जरा इन्होंने जाके ठीक करे। कोई मिलिटेंट टाइप ग्रुप नहीं था, कोई ऐसा ग्रुप नहीं था, कोई ऐसे जवान ले लो उन्होंने ट्रेंड कर दो जेड़े जाके फकी फरीसियां ने तो गले कटन। नो, जब हुकूमत की बात आई दे ऑलवेज सरेंडर देमसेल्फ, अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया हमेशा। और इस सुपुर्दगी में ही उनको इतने चांस मिले कि बड़े बड़े लोगों के सामने भी उन्होंने खुदा यीशु मसीह की मुनादी की, क्योंकि खुद यीशु ने तालीम दी, शागिर्दों ने ये टीचिंग दी कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहो, ओबे द गवर्नमेंट, ओबे द लीडर, इवन दे आर करप्ट, तुमने उनको बे करना है। लेकिन वहां पे आके लाइन खींचनी है जब वो कहें कि इस नाम से तुमने बात नहीं करनी, यीशु को सजदा नहीं करना और कुछ करना, देन यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। आगे यही करते हैं वो 27 में। उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहिन ने उनसे ये कहा कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम खिला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। 2-3 बातें इसी वर्ष में की हैं। हमने तो तुम्हें सख्त मना किया था, यानी कि ये बात थी जैसे मैंने कहा कि सनहीड्रन जो मजहबी लीडरों का ये एलीट और टॉप का ग्रुप था, इनकी कोई मुखालफत या इनको ना कर ही नहीं सकता था, वो सीधी डेथ थी, सीधी मौत। तुमको ये हुक्म दिया, यू हैव टू ओबे, यू हैव नो अदर ऑप्शन।
ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے پورے یروشلم میں اس کی تعلیم پھیلا دی۔ اور لیکن ایک بات یہ پھر بھول گئے تھے کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نام سے منادی نہ کرنا، تو اس وقت بھی رسولوں نے کہا تھا کہ تم ہی انصاف کرو، کیا ہمیں آدمیوں سے زیادہ ہمیں خدا کا حکم ماننا مناسب ہے کہ تمہارا حکم مانے؟ اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ اور دوسری بات، لوگوں کو تم یہ بتاتے پھرتے ہو کہ ہم نے اسے قتل کیا، ہم اس کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہیں۔ امیزنگ، یہ اسے کہتے ہیں وہ واپس پلٹ کے بات آنے والی۔ آپ کو یاد ہوگا متی کی انجیل میں جب وہ برابا کا کیس ہو رہا تھا، یاد ہے نا، وہ پینتوس پلاستوس چھوڑنا چاہتا تھا اس کو، اور اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ برابا کو تمہارے لیے چھوڑ دو، لیکن یہ سب لوگ انہوں نے کہا نو 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 نو، اس نے کہا میں تے پھر اپنے ہاتھ دھو لینا بھی، میں تے خون دا ذمہ دار نہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کا خون ہم پر، ہماری اولاد پر، انہوں نے خود ہی یہ لے لیا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں تم ہم پہ لگانا چاہتے ہو الزام؟ وہ کہتے ہیں ہاں، اور آگے وہ کہیں گے یہ تم ہی ہو۔ اتنی دلیری، پاور جو روح القدس کی قدرت تھی ان کو، اتنی انہوں نے بولڈنس دے دی، وہ منہ پر کہہ رہے تھے یو آر دا کلر، تم نے اس کو مارا۔ 29 پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ واہ، اب یہ تھا جہاں پہ انہوں نے لائن کھینچی، بلکہ اور زیادہ ڈٹ گئے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ نام لے کر تعلیم، بلکہ پورے یروشلم میں اس کی تعلیم پھیلا دی۔ یہ نہیں کہ جدھر جاتے ہیں یسو کے نام کی گل ہو رہی، ادھر جاؤ دی یسو کے نام کی، جہاں پہ جاتے ہیں یسو نام یسو نام یسو نام۔ یہ کیا کیا تم نے؟ بات وہیں پہ آ گئی نا، اصل جڑا نا رولا وہ نام دا یہ یسو دے نام دا، اصل مسئلہ یہ یسوع کے نام کا ہے۔ آخری 2 ورسز جہاں پر لکھا ہے انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کے پاس آ کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پھر وہی بات انہوں نے کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ پرسیکیوشن تو کی، ان کو مارا بھی، اور یہ لکھا نا ان کو بلا کر پٹوایا۔ What was that؟ اور یہ ایک شخص یا پطرس یوحنا کی بات نہیں کی، اور رسول جب انہوں نے پکڑ کے لے جی سارے رسولوں کو پکڑا تھا، خاص طور سے 12 رسول۔ یہ پٹوانا جو ہوتا تھا نا 1 less 40 lashes، 39 کوڑے مارے، اور کوڑے اس طرح دے مارے جاندے سن جدوں سنہیڈرن کسی کو پنشمنٹ کرتی تھی، وہ کس طرح آلموسٹ اسٹرپڈ نیکڈ کر کے ان کو مارا جاتا، اور سب کے سامنے پبلکلی ان کو بیٹ کیا جاتا، اور وہ ایک بڑی شرمناک طرح۔ لیکن انہوں نے کہا وہ خوش ہو گئے، رزلٹ کیا نکلا؟ they were really glad۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا اور وہ عدالت سے خوش ہو کر نکلے، میں سمجھتا ہوں جب ان کے پیٹھ پیچھے بدن خون ہو رہا تھا، ان کے چمڑا ادھرا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ایسے وہ نظر، تو they were glad۔ ایسے نہیں کہ بس انہوں نے مارو 2-3 تھپڑ مارو کر دے، نو they really ان کو انہوں نے پٹوایا۔ تو لیکن کیا تھا؟ they were filled with the Holy Spirit۔ تو مار کھائی، سب کچھ کیا ہوا، لیکن اس کے بعد کیا؟ they were joyous۔ انہوں نے کہا thank God کہ یسوع کے نام کے لیے کوڑے تو کھا سکے، انسلٹ صحیح، اصل میں کہتے ہیں thank God we are blessed to be insulted by the name of Christ۔ یسوع کے نام کی وجہ سے ہم آج کوئی انسلٹ نہیں کرنا، اگر یسوع کے نام سے آپ کو کوئی تھپڑ بھی مارے تو you are blessed، خوشی کرنا اور شاد ہونا۔ ہم اس نام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں رب الفاظ، جس نام کو تو نے ہماری زندگیوں میں نقش کر دیا۔ کیا ہی خوبصورت نام ہے، کیا ہی جلالی نام ہے، کیا ہی عظیم نام ہے۔ ہمارے ذہنوں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ہونٹوں میں اس پاک نام کا جتنا بھی وجد ہو، پرستش ہو، وہ کم ہے۔
इस नाम की जितनी शुक्रगुजारी की जाए कम है, इस नाम की जितनी प्रस्तुति की जाए कम है, क्योंकि आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीले से निजात पा सके। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you for giving us this name. Thank you for giving us this wonderful name, awesome name, beautiful name, blessed name. Oh, thank you, Lord. We bless your holy name. We bless your holy name. We bless your awesome name. Thank you. Thank you. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.